یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في مقام آخر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اما بعد ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب رحمان دی ذات بابرکات واسطے اور بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے کہ جس نبی دی دن رات دی محنت دا نتیجہ اسی مسلمان اور اسلام ساڈے تک صحیح حالت اندر پہنچے حضرات ذی وقار اج دے خطبہ جمعہ اندر ساڈی فکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دے صحابہ کرام دی فکر ان دے بارے گفتگو ہوئے گی۔ اللہ مالک الملک دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فکر سوچ مقصد وہ ہوندا ہے جن دے بارے بندہ پریشان ہوندا ہے۔ بندے دا ذہن جس چیز دے اردا گرد گھومدا ہے وہ بندے دی فکر ہوندی ہے، وہ بندے دا مقصد ہوندا ہے کہ وہ کسی کام کاج اندر مصروف ہے، اوتھے بھی اندے ذہن اندر اوہ بات گھوم رہی ہے۔ اگر مصروفیت نہیں فراغت ہے تے فراغت دے اندر بھی اندے ذہن اندر اوہ چیز گھوم رہی ہے۔
یہ بندے دی فکر ہوندی ہے، بندے دی سوچ ہوندی ہے۔ ساڈی فکر اور آپ دے صحابہ کرام دی فکر اندر زمین آسمان دا فرق ہے۔ ساڈی سوچ اور ساڈی فکر ہر ویلے دنیا دا مال و متاع، کسے دی فکر ہے وہ بیٹیاں واسطے پریشان ہے، کوئی پیسیاں واسطے پریشان ہے۔ کسے بندے کو پوچھو کہ یار تو پریشان نظر آ رہے ہیں، کی گل ہے، تینوں کی فکر لگی ہے؟ آندے جی میں چاہنا میرا پتر باہر چلا جائے، روپیہ 15-20 لاکھ لگنا ہے، 10 میرے کول 5 لاکھ دا انتظام نہیں ہو رہا، اے مینوں فکر پریشان کر رہی ہے، اے بیٹھا میں سوچی جا رہا ہوں۔ کوئی اس گل تو پریشان ہے میری اولاد نو کوئی سرکاری نوکری مل جائے، کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی 4 پیسے میرے گھر اندر آ جان۔ کوئی اس وجہ تو پریشان ہے کہ میرا اکاؤنٹ خالی ہے، یہ اندر ہر وقت کو 8-10 لاکھ ہونا چاہیے، بلکہ ہن تے لکھاں تو اتے دی گل ہے، کروڑاں تے گل آ گئی، اس گل تو پریشان بیٹھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دے صحابہ کرام دی فکر کی ہے؟ نبی پاک دے صحابہ ہر وقت یہ سوچ دے کہ کسے نہ کسے طرح اللہ دی رضا مل جائے، اللہ دی جنت دا حصول مل جائے، اللہ دی جنت دا داخلہ مل جائے۔ ہر وقت صحابہ دی ایہو فکر ہے ساڈی آخرت بہتر ہو جائے، اللہ اور اللہ دا رسول جیڑا ساڈے تے راضی ہو جائے، اندے واسطے کوشش کر دے، اندے واسطے محنت کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی یہ فکر اور یہ سوچ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کر ماں جی لیٹیاں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک ماں جی عائشہ دی گود اندر رکھے ہے، آقا قرآن پڑھ رہے نے، ماں جی عائشہ قرآن سن رہی نے، آپ بھی رو رہے نے، ماں جی عائشہ بھی رو رہی نے، اللہ دا قرآن پڑھ کے اللہ دے عذابات کولوں ڈر کے۔ میرے شیخ عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ میرے شیخ نو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ شیخ فرماندے ہوندے نے پتر ہن تے کو دنیا اندر انج دا جوڑا لبے تے لیا کے مینوں بھی وکھاؤ کہ دوویں میاں بیوی آپس اندر بیٹھے ہون کلے تے اللہ دا قرآن پڑھ کے اللہ دا قرآن سن کے تے دوویں جی رو رہے ہون، انہاں دی اکھاں دے اندر اللہ دے عذاب دی وجہ تو، اللہ دے خوف اور اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہاں دیاں اکھاں دے اندر آنسو ہون، کوئی جوڑا مینوں بھی لیا کے وکھاؤ۔ آپس اندر بیٹھے نے، دنیا دیاں ہی گلاں ہوندیاں نے، پتر نو کیڑے سکول اندر پانا ہے، اینی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اینو کیڑی نوکری تے لانا ہے، کی دنیا دی معاملات نے گھر کنج خوبصورت بنانا ہے، دنیا دی فکر، دنیا دی فکر، دنیا دی فکر۔ لیکن نبی پاک اور آپ دے صحابہ نو آخرت دی فکر ہے، ہر ویلے آخرت دے بارے نبی پاک دے صحابہ سوچیا کر دے۔ اور بندے نو جس چیز دی فکر ہوئے، جس چیز دا بندے کو غم لگیا ہوئے، اللہ پاک پھر اس بندے واسطے ایسے اسباب بھی پیدا کر دیندا ہے، ایسے معاملات پیدا کر دیندا ہے، اللہ او دی فکر نو، اللہ او دی سوچ نو اور او دے مقصد نو پورا کر دیندا ہے۔ کوئی بندہ دنیا چاہندا ہے، اللہ پاک انہوں دنیا دے چھڑدا ہے، کوئی آخرت چاہندا ہے، اللہ پاک انہوں آخرت عطا کر دیندا ہے۔ لیکن میرے شیخ ہی فرمایا کرتے نے پتر جے بندے نو اے گل سمجھ آ جائے کہ اللہ پاک نے جو میری قسمت اندر لکھے ہے وہ مینوں مل کے رہنا ہے، اور جو میری قسمت اندر نہیں لکھیا وہ میں جتنا مرضی ٹل لا لاں، جنی مرضی کوشش کر لاں، میرے مقدر اندر ہو نہیں سکدا، مینوں وہ مل نہیں سکدا۔ ایویں پریشان بیٹھا مینوں فلاں چیز نہیں لبھی، میں گڈی دی خواہش کیتی ہے، گڈی مینوں کیوں نہیں مل رہی، میں اپنے گھر دی خواہش کیتی ہے، مینوں میرا گھر کیوں نہیں اپنا مل رہا، پریشان ہوندے ہیں۔ شیخ کیا کرتے نے پتر جدوں
جدوں اللہ نے تیرے نصیب اندر ہی نہیں لکھیا، تیری تقدیر اندر ہی نہیں لکھیا، تینوں گڈی کیویں مل جائے، تینوں اپنا گھر تے کاروبار کیویں مل جائے، جو قسمت اندر لکھی ہے وہ مل کے رہنا ہے۔ لیکن بندے دی فکر پوری ہو جاندی ہے، سوچ بندے دی، بندہ اپنے مقصد نو حاصل کر لیندا ہے جیڑا بھی مقصد ہوئے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام انہاں دا مقصد دنیا نہیں، انہاں دی طلب دنیا نہیں، انہاں دا مقصد کی ہے اللہ اور او دا رسول راضی ہو جائے، اللہ دی جنت مل جائے۔ اور اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ دی اس فکر نو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ، انہاں نوں فکر لگی ہے تے اللہ دی جنت دی لگی ہے، ہر ویلے فکر اے اللہ نبی دے صحابہ دی آخرت بہتر کر دے وے، اللہ انہاں نوں جنت عطا فرما دے وے۔ اللہ نے انہاں دیاں فکراں نوں اس انداز نال پورا کیتا ہے اور نبی دے صحابہ دی فکر نوں اپنے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے نبی دے صحابہ واسطے ایمان محبوب بنا دیتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے نبی دے صحابہ دے دل اندر ایمان مزین فرما دیتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے نبی دے صحابہ واسطے کفر فسق تے نافرمانی نو ناپسندیدہ فرما دیتا ہے۔ اور آخری انعام اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، اللہ نے نبی دے صحابہ نو اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے، نبی دے صحابہ نو کامیابی دے تمغے عطا فرما دیتے نے۔ نبی دے صحابہ دیاں فکراں، نبی دیاں فکراں اللہ دی جنت واسطے، تیریاں تے میریاں فکراں دنیا واسطے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات دا ویلا میرے مصطفیٰ اج مصلی تے کھڑے نماز ادا فرما رہے نے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے اینا لمبا قیام فرمایا ہے، آقا دے پیر مبارک سج گئے، پیراں تے ورم آ گیا ہے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے محبوب پیغمبر جی، اللہ نے تواڈے اگلے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے، تسی پریشان کیوں جے، روندے کیوں جے، اینے لمبے لمبے قیام کیوں کر دے ہو؟ آقا فرماندے نے نی پیاری عائشہ افلا اکون عبدن شکورا، اے میری پیاری عائشہ میں پھر اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں؟ اور نبی دیاں راتاں مصلیاں تے گزر دیاں نے، ساری ساری رات میرے نبی رو کے گزار دیندے نے، حالانکہ نبی پاک دا گناہ نہیں، اللہ پاک نے سرتاج الانبیاء بنایا ہے، سید الانبیاء بنایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساڈی سفارش کرنی ہے تے ساڈے جے نکمے تے گناہگاراں نے اللہ دی جنت دا حقدار بننا ہے، لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ دیاں راتاں مصلی تے رو رو کے میرے مصطفیٰ راتاں تے نماز پڑھ پڑھ کے گزاریا کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات نبی پاک علیہ السلام نے نماز عشاء ادا فرمائی ہے، نماز عشاء ادا فرما کے نبی پاک علیہ السلام ان مسجد دے کونے اندر کھڑے ہوئے نے، آقا نے نماز تہجد دا آغاز کیتا ہے، آقا قرآن مجید دی آیت مبارکہ تلاوت کر دینے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔
نبی پاک علیہ السلام قرآن مجید دی اے آیت مبارکہ پڑھ رہے نے اللہ میرے اے امتی نے اگر اللہ انہاں نو عذاب دے میں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ تیرے بندے جو ہوئے تو عذاب دے سکنا ہے اللہ جے انہاں نو معاف کر دے میں تینوں پھر بھی کوئی پوچھن والا نہیں تو بخشن والا تے رحم کرن والا وے اللہ دے محبوب پیغمبر اے آیت مبارکہ بار بار تلاوت فرما رہے نے ادھروں جبریل میرے محبوب پیغمبر دے کول آئے نے آ کے فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنے ہیریاں نالوں قیمتی آنسو کیوں بہا رہے ہو جبریل جا کے میرے رب نو میں محمد دا پیغام دے دیو محمد اپنی امت دے غم اندر رو رہے ہے آسمان تو اعلان آیا ہے اے میرے محبوب پیغمبر رونا بند کر دیو قیامت والا دن ہوئے گا جی میں تسی کہو گے تواڈی امت بارے تانوں راضی کر دیاں گے نبی نو فکر اپنی امت دا لگیا ہے نبی نو غم اپنی امت دا لگیا ہے اور سرتاج الانبیاء نے سید الانبیاء نے لیکن اپنی امت واسطے میرا نبی رو رہے ہے اور جندے واسطے نبی رو رہے ہے اے دیاں راتاں سو کے گزر دیاں نے جندے واسطے نبی رو رہے ہے اینو اپنی پرواہی نہیں دن بھی نافرمانیاں دے اندر گزر دے اے دیاں راتاں بھی اللہ دی نافرمانی اندر گزر دیاں نے ساری ساری رات فلماں ویندیاں گزار دیندہ ہے ساری رات کنجر خانے کردہ گزار دیندہ ہے سارا دن دھوکے بازی کر دیاں لوگاں نو لٹ دیاں جھوٹ بول دیاں گزار دیندہ ہے اور تینوں فکر ہی نہیں تیرے واسطے نبی رات نو مسلیاں تے رو رہے ہے اللہ کو دعاواں کر رہے ہے اللہ اے میرے امتی نے اللہ انہاں نو معاف کر کے اپنیاں جنتاں عطا فرما دے نبی نو فکر ہے اپنی امت دا فکر ہے نبی نو فکر ہے تے آخرت دا فکر ہے نبی نو فکر ہے تے اللہ دی جنت دا فکر تینوں میں نو فکر ہی نہیں ساری رات ہی اللہ پاک دی نافرمانی اندر گزار دینے یا سارا دن ہی اللہ پاک دی نافرمانی اندر گزار دینے یا لیکن نبی پاک اور آپ دے صحابہ دی فکر کی ہے سارا دن اللہ دے رستے اندر جہاد کر دیاں گزار دے سارا دن اللہ دی عبادت کر دیاں گزار دے تے راتاں نو پھر مسلیاں تے کھڑے ہو کے تے اللہ دے سامنے آنسو بہا رہے نے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے اللہ ساڈی آخرت بہتر کر دے اللہ سانو جنت عطا فرما دے نبی دے صحابہ نو فکر کیے نیکیاں اندر اضافہ ہو جائے اللہ ساڈے نامہ اعمال اندر نیکیاں دا اضافہ کر دے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نے آپ دے صحابہ کرام نبی دے کول آئے نے آگے فرماندے نے اے محبوب پیغمبر جی اللہ دے اے محبوب پیغمبر جی ساڑھے کچھ پرا ایسے نے جنہاں نو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے اللہ نے انہاں نو پیسہ روپیہ واتو عطا فرمایا ہے انہاں کولے پیسے تے دولت نے اے تواڈے صحابہ اللہ دے راہ اندر بیت اللہ دا حج کر دینے بیت اللہ دا طواف کر دینے انہاں صحابہ اللہ پاک نے مال عطا فرمایا ہے اس مال دے نال اللہ دے رستے اندر جہاد کر دینے اللہ دے رستے اندر صدقہ تے خیرات کر دینے پر اے محبوب پیغمبر جی اسی غریب جے بندے ہاں ساڑھے کولے پیسے نہیں دولت نہیں اسی انہاں صحابہ کولو نیکیاں اندر پیچھے رہ گئے ہاں آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ پریشان نہ ہویا جے میں محمد توانو ایک وظیفہ دس رہے ہیں اے وظیفہ پڑھ لیا کرو اللہ پاک اینا امیر صحابہ دے برابر توانو ثواب عطا فرما دے گا اور آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ بھی اے عمل کرے گا او دے تہاڈے مقابلے اندر پہنچ سکدا ہے ورنہ اس تو علاوہ کوئی بندہ بھی تہاڈے برابر نیکیاں نو پہنچ نہیں سکدا وظیفہ میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے میرے صحابہ ہر فرض نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اللہ امیران دے برابر ثواب عطا فرما دے گا
نبی دے صحابہ نو فکر نیکیاں اندر اضافہ ہو جائے، تینوں مینوں فکر ہے پیسیاں اندر اضافہ ہو جائے، تینوں مینوں فکر ہے یار فلاں جگہ تے پلاٹ بن جائے، تینوں مینوں فکر ہے فلاں جگہ تے کوٹھی بن جائے، تینوں مینوں فکر ہے فلاں گڈی مل جائے۔ گڈی اللہ پاک تینوں دے، اللہ پاک دی نعمت ہے، اللہ تینوں سونا کر دے، میں دعا کرنا، لیکن کوٹھیاں نو اپنی فکر بنا لینا، دنیا دی دولت نو فکر بنا لینا، اے مومن دی شیان شان نہیں۔ مومن تے اللہ پاک دی جنت دی فکر کرنے والا ہوندا ہے، مومن تے اپنی آخرت دی فکر کرنے والا ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی فکر، نبی پاک دا صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر تے کھڑے نے تے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کے تار روئی جا رہے نے۔ غلام نے جناب عثمان بن عفان کولوں پوچھیا ہے، اے پیارے عثمان جی اپنی اکھاں دے اندروں آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ اے پیارے عثمان جی اسی ویکھیا تواڈے سامنے جہنم دا تذکرہ ہوندا ہے انج نہیں جے روندے، تواڈے سامنے جدوں آخرت دا تذکرہ ہوندا ہے انج نہیں جے روندے، جدوں قبر دا ذکر ہوندا ہے تے تواڈیاں اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے۔ جناب عثمان فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ایک قبر آخرت دیاں کاٹیاں اندروں پہلی کاٹی ہے، جڑا قبر اندر کامیاب ہو گیا ہے اللہ او دیاں اگلیاں منزلاں بھی آسان فرما دین گے، جڑا قبر اندر پھس گیا ہے اللہ اے دیاں اگلیاں منزلاں ہور مشکل کر دین گے۔ وہ اتنی سخت اے وادی قبر والی وادی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جدو گناہگار بندہ قبر اندر جاندا ہے تے اینو قبر انج دبوچ دیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اپنی انگلیاں دا اشارہ فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے جویں اے انگلیاں انہاں انگلیاں اندر داخل ہو گئیاں نے تے اے جڑا قبر اندر گناہگار گیا ہے اے دیاں پسلیاں دوسریاں پسلیاں اندر انج داخل ہو جاندیاں نے۔ اے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، اے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دا، او کچھ نہیں او چھڑ دا پلے دیندا سب کچھ توڑیا۔ قبر دی کولو قبر دی فکر انسان دے اندر ہونی چاہیے، اپنی آخرت دی فکر کرے، اپنی جنت دی فکر کرے، پھر بھی ساری زندگی گناہ اندر ہی گزار دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڈھا ہو جائے نا رانا صاحب تے بڈھے رہے بھی اللہ پاک دی نافرمانی کردا ہے، جوان نافرمانی کرے سمجھ اندر آندا ہے جوانی دا اینو نشہ ہے، اینو اپنی قبر نظر نہیں آ رہی، اپنا حشر نظر نہیں آ رہا، بڈھا بندہ ہو گیا، داڑھی دے وال بھی سفید نے، سر دے وال بھی سفید نے، پھر بھی اللہ پاک دی نافرمانیاں کردا ہے، پی سی آر تے بیٹھا ٹی وی تے بیٹھا ساری رات ٹی وی تے بیٹھیاں گزار دیندا ہے، سارا دن سگٹاں پھونکدیاں گزار دیندا ہے، سارا دن بازار اندر بے نمازی بیٹھا ہے، نماز پڑھنے واسطے نہیں ہوندا، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، وال بھی سفید ہو گئے نے، 2 4 8 10 سال زندگی دے باقی نے، اینو پھر بھی اللہ پاک دا ڈر نہیں ہوندا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے دی عمر جدوں 60 سال ہو جائے نا، کنی 60 سال عمر ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر قیامت والے دن اللہ پاک نو جا کے اپنے گناہاں دا جیڑا مرضی عذر پیش کرے اللہ پاک اس بندے دے عذر نو قبول ہے نہیں کرن گے کہ 60 سال عمر ہو گئی ہے، نال دے جنے کھیلن والے جڑے اے دے نال بڈھے ہوئے نے قبراں اندر ٹر گئے، اینو پھر بھی قبر دی فکر نہیں، اینو پھر بھی حشر دی فکر نہیں، پھر بھی اپنے حساب دی فکر نہیں۔ قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے دا کوئی عذر قبول ہے
نہیں کرن گے. اللہ پاک نے زندگی دیتی ہے, زندگی دے اندر اللہ دے گھر رہا, اپنی اولاد نو نمازی بنا, اپنی اولاد نو قرآن پڑھن والا بنا. ایک قاری صاحب بڑے خوبصورت انداز نال بچیاں نو قرآن پڑھاندے نے, اپنے بچیاں نو بھیج پتر جا کے قاری صاحب کو قرآن سیکھ تاکہ تیری آخرت بہتر ہو جائے, تیرا اگلا جہان بہتر ہو جائے. یہ بڈھا ہو گئے ہیں پھر بھی نمازاں نہیں پڑھنے, اللہ کو توبہ کر کے معافی مانگ کے اللہ پاک دے گھر اندر آ کے معافیاں مانگتے نمازاں شروع کر دے. اللہ دی قسم اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے. یہ بڑھاپا بھی اللہ دی طرفوں نعمت ہے کہ جدو وال سفید ہو جان, سر دے وال سفید ہو جان, بندے کو پھر ڈر لگن لگ جاتا ہے یار ہن تے زندگی دے پلے شے ہی کوئی نہیں بچ گئی, 2-4 دن دا مہمان آ, پتہ نہیں کدوں قبر اندر ٹر جانا ہے. بندہ اللہ کو معافیاں مانگدا ہے, اپنے گناہاں دی استغفار کردا ہے. اللہ پاک پھر آندا میرا بندہ آ گیا, بڈھے رہی آ گیا, میں اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. اپنیاں فکراں آخرت دیاں فکراں پیدا کر, اللہ دی جنت دی فکر پیدا کر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو آخرت دی فکر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک دا عمر بن جموح صحابی لات تو لنگڑا نبی پاک دا صحابی ہے, تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو عمر بن جموح آندے نے اے محبوب پیغمبر جی, اگر میں اللہ دے رستے اندر لڑتا لڑدا شہید ہو جاواں, اللہ مینوں جنت عطا فرما دے. محبوب پیغمبر جی دسیا جے اگر میں جنت اندر چلا جاواں اللہ میری اس لات نو ٹھیک فرمان گے یا نہیں فرمان گے؟ آقا فرماندے نے میرے یار عمر, اگر اللہ پاک نے تینوں جنت عطا فرما دیتی اللہ تیری لات نو بھی ٹھیک کر دین گے. حضرت عمر بن جموح چلے نے, اپنے بھتیجے نو نال لیا, اپنے غلام نو نال لیا, وہ دے میدان اندر لڑدیاں حضرت عمر بن جموح شہید ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمر دے لاشے تے کھڑے نے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں عمر نو ویکھ رہا, اللہ نے میرے یار عمر نو جنت بھی دے دیتی ہے, اللہ نے میرے یار عمر دی لت بھی ٹھیک کر دیتی ہے. میں نبوت والی اکھ نال ویکھ رہا, میرا یار عمر بن جموح اللہ دی جنت اندر سیراں پیا فرما رہے. نبی دے صحابہ نو فکر اللہ دی جنت دیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا بدر دا موقع ہے. آقا فرماندے نے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض, اے میرے صحابہ اللہ دی جنت دی طرف دوڑا لگا دیو. نبی دا یار عمیر کھڑا ہویا ہے, آندے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اگر میں اللہ دے رستے اندر لڑدا شہید ہو جاواں مینوں دسو تے صحیح اللہ مینوں جنت عطا فرمان گے یا نہیں فرمان گے؟ فرمایا اے میرے یار عمیر اللہ پاک نے تینوں جنتیاں اندر شامل فرما دیتا ہے. حضرت عمیر نے انج کھجوراں اپنے ترکش اندروں نکالیاں نے, کھانیاں شروع کر دتیاں نے. کھاندیاں عمیر نو پتہ نہیں کی خیال آیا ہے. حضرت عمیر نے کھجوراں سٹ دتیاں نے, آندے جے انیاں کھجوراں کھاندیاں تا کبھی عمیر زندہ رہے تے اے زندگی بڑی لمبی زندگی ہے. حضرت عمیر بن حمام انج بدر دے میدان اندر لڑتے شہید ہو گئے. اللہ نے نبی دے یار عمیر نو اللہ دیاں جنتاں دا مہمان بنا دیتا ہے. نبی دے صحابہ نو فکر آنے تے اللہ دی جنت دی فکر ہے. کسے نہ کسے طرح اللہ دی جنت مل. تکلیفاں بھی نبی پاک دے صحابہ نے برداشت کیتیاں جنت واسطے. نبی پاک دا صحابی ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ, انس بن مالک دے چچا جان انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. بدر دا موقع تے بدر دی جنگ تو جناب انس پیچھے رہ گیا کسے گل دی وجہ تو تے پریشان بڑے نے حضرت انس. اللہ ایک ہی معاملہ بنی ہے, پہلی جنگ ہوئی ہے, پہلی جنگ اندر ہی انس پیچھے رہ گیا ہے, مشرکین دا مقابلہ نہیں کیتا. نبی پاک دے کول آئے نے, آ کے فرمایا محبوب شرمندگی بڑی ہے, میں جنگ اندر شریک نہیں ہو سکیا, لیکن اگر اللہ پاک نے کدے کوئی
موقع بنایا مشرکین دے نال پھر مقابلہ ہویا اللہ دیکھے گا کہ انس انہاں دا کی اثر کردا ہے اللہ پاک نے احد دا موقع آ گیا ہے جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ لڑن واسطے جا رہے نے تے حضرت انس نے دیکھیا جنگ دے اندر معاملہ بڑا عجیب بن گیا مسلمان تھوڑا جہا پیچھے ہٹ گئے نے تے حضرت انس کہن لگے اللہ اے جڑے پیچھے ہٹے نے انہاں اندر انس شامل نہیں جڑا مشرکین نے معاملہ کیتا ہے میں دے تو بیزار ہاں اللہ میں دے تے راضی نہیں انج میدان قتال وال جناب انس بن نضر جا رہے نے تے سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے نے جناب انس سعد بن معاذ نو کہن لگے یار سعد میں اللہ پاک دی جنت وال جا رہا ہاں مینوں احد دے قریب اللہ دی جنت دی خوشبو جڑی ہے وہ نظر آ رہی ہے مہک دی نظر آ رہی ہے انس بن نضر لڑتے 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 احد دے میدان اندر شہید ہو گئے احد دے پہاڑ دے قریب جناب انس دا لاشا پیا ہے نبی پاک دے صحابی لاشا تلاش کر رہے ہیں انس دی لاش نہیں مل رہی لبدیاں احد دے قریب حضرت انس بن نضر دی لاش ملی ہے حضرت انس دی لاش تے 80 زخم نے تیراں تلواراں تے نیزیاں دے انہاں نے مسلا کر دیتا ہے جناب انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ دے لاشے دا پہچانی نہیں جا رہی جناب انس دی لاش انہاں دی ہمشیرہ آئی ہے انہاں نے آ کے پوریاں دے ذریعے اپنے بھرا دی لاشے نو پہچانے ہیں اس قدر شوق جنت دا نبی پاک دے صحابہ اندر اپنی جاناں قربان کر دیتیاں اس واسطے کہ اللہ دی جنت مل جائے اپنا مال قربان کر دیتا ہے اللہ دی رضا مل جائے اپنا سب کچھ تن من دن لٹا دیتا ہے کہ اللہ دی رضا مل جائے اللہ دی جنت مل جائے اور اللہ نے پھر نبی دے صحابہ دی فکر نو اس انداز نال پورا کیتا ہے کہ انہاں دے ایمان نو ساڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو فکر آخرتی فکر نبی پاک دے صحابہ نو فکر اللہ دی جنت مل جائے اللہ دی رضا مل جائے اور دے واسطے دنیا دا سکون بھی نبی پاک دے صحابہ نے برباد کر دیتا ہے نبی پاک دے صحابہ نے سکون بھی قربان کر دیتا ہے مقصد کی ہے اللہ دی رضا مل جائے اللہ دی جنت مل جائے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے تے آپ دے کول ایک بی بی آئی تے آ کے نا حضرت ایک عورت آئی نبی پاک علیہ السلام دے کول آ کے فرمان لگی سرکار میں زنا کیتا ہے تے میرے تے حد لا دیو آپ نے فرمایا بی بی واپس چلی جا واپس چلی گئی اگلا دن ہویا پھر نبی پاک دی مجلس اندر آئی آپ نے فرمایا واپس چلی جا پھر چلی گئی تیسرے دن پھر واپس آئی آپ نے فرمایا واپس چلی جا اے بی بی کہنے لگی سرکار تسی شاید سمجھ دیو میں جھوٹ بول رہی ہاں میرے پیٹ اندر زنا دی صورت اندر بچہ بھی ہے میں واقعتاً نے زنا کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی نو واپس بھیج دی بی بی واپس چلے گی اپنے بچے نو پیدا کر جو پیدا ہو جائے کھان پین دے قابل ہو جائے پھر ساڈے کول آئی عورت چلی گئی بچہ پیدا ہویا ہے دودھ پلایا ہے کوئی 2 سال دودھ پلا کے بچہ کچھ کھان دے قابل ہویا ہے پھر میرے مصطفیٰ دے کول آ گئی اینو کو گل اندر بھلاں دے ہار نہیں پینے نبی پاک دے کولوں کوئی پیسے روپیے نہیں ملنے اینو بھی پتہ ہے مینوں پتھر مار مار کے نہ رجم کر دینا ہے لیکن دل اندر ڈر دل اندر خوف یہ ہے کہ اگر یہ گناہ لے کے میں اللہ دے دربار اندر گئی کہ اللہ مینوں جہنم دا ایندھن نہ بنا دے ایندی تمنا خواہش آرزو یہ ہے کہ میں دنیا تو جاواں اللہ میرے تے راضی ہوئے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے بی بی پھر نبی پاک علیہ السلام دے کول آئی آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس بی بی نو لے جاؤ بچہ آپ نے کسی بندے نو دے دیتا ہے آپ نے فرمایا عورت نو لے جاؤ اینو زمین دے اندر گڑا کھود کے آپ نے فرمایا پتھر مار مار کے رجم کر دے نبی پاک دے صحابہ لے گئے پتھر مار مار کے اینو رجم کر رہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے جنہاں نے پتھر مارے عورت نو پتھر لگیا ہے دے خون دے چھٹے حضرت خالد بن ولید دے کپڑیاں تے پے حضرت خالد بن ولید نے کوئی گال کبھی کوئی بندہ لفظ بولے ہے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگیا ہے آپ نے فرمایا تو اس بی بی نو اینا ناپاک سمجھیا اینا نجس سمجھیا اس بی بی نے اللہ پاک کو ایسی توبہ کیتی ہے اگر اس توبہ نو ٹیکس لین والے بندے تے پتھا لین والے بندے تے اللہ اینو تقسیم کرے اللہ پاک اون دی بھی بخشش کر دے
اس قدر ایسی توبہ کی ہے اس بی بی نے، بلکہ ایک روایت اندر آیا بندے دا ذکر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا زانی بندہ ہے انہیں ایسی توبہ کی ہے کہ ایدی توبہ اگر ایک امت دے اندر تقسیم کیتی جائے، ایک قوم اندر تقسیم کیتی جائے، اللہ اس پوری قوم دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت عطا فرما۔ صحابہ دے دل اندر فکر آخرت دی فکر، صحابہ دے دل اندر فکر اللہ دی جنت دی فکر، ایک ہی فکر ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا رسول راضی ہو جائے، اپنیاں فکرہ دنیا تو ختم کر کے پیسہ 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 دولت دولت کردیاں بندہ مر جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے نبی پاک دے سامنے ذکر ہویا ہے، آقا علیہ السلام نے میں جنہ کو نچوڑ پڑیا حدیث دا، نبی پاک نے کھان تو نبی پاک نے منع نہیں کیتا، پہنن تو نبی پاک نے منع نہیں کیتا، چنگا کھا بھی سکتا ہے، چنگا پا بھی سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے عمارتاں تے پیسہ خرچ کرنا تو منع فرمائے۔ اور آپ ناراض ہوئے اس گل تو کہ عمارتاں تے لوگ پیسہ خرچ کر رہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی کہ آپ باہر گئے صحابہ دے نال، کہ صحابی نے بڑی کو بلند و بالا کوٹھی بنائی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے دی کوٹھی ویکھی تے آپ نہ پریشان ہو گیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ کندی کوٹھی ہے؟ فرمایا فلاں صحابی دی کوٹھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے گل کوئی نہیں کی تھی، آپ خاموش ہو گئے، لیکن غصہ نبی پاک نے بڑا دل اندر نبی پاک دے گل صحابی آیا آ کے آپ نے سلام کی تھی، وہ کوٹھی والا، آپ نے جواب نہیں دیتا، منہ پھیر لیا۔ ایک دفعہ ہویا، دو دفعہ ہویا، تین دفعہ ہویا، صحابی نو سمجھ آ گئی کہ نبی پاک میرے تے ناراض ہیں۔ صحابہ کرام نال جا کے گل کیتی، میں نبی پاک نو سلام کرنا ہے، نبی پاک جواب نہیں دیندے، منہ پھیر لیندے نے، گل کی ہے؟ صحابہ کرام نے دسیا سی نبی پاک دے نال باہر گیا سی، آپ نے تیرا گھر ویکھیا، آپ نو چنگا نہیں لگیا، لگدا ہے وہ گل نبی پاک نے اپنے دل اندر رکھی ہے۔ اس صحابی نے جا کے نبی کو پوچھیا، نہیں سرکار تمہیں میرا گھر پسند نہیں تو میں ٹا دینا ہے، میں بیچ دینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی گھر گیا ہے، جا کے گھر نو ٹا کے زمین دے برابر کر دیتا ہے، آ کے نبی پاک نو دسیا بھی نہیں کہ سرکار میں ٹا دیتا ہے۔ نبی پاک باہر نکلے صحابہ دے نال، آپ نے فرمایا تے کوٹھی نظر آندی سی، نظر نہیں آ رہی، فرمایا محبوب پیغمبر جی او اسی صحابی نے ساڈے کولوں پوچھیا، اسی اونوں دسیا، اونے کوٹھی ٹا دتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا نے منع فرمایا کہ عمارتاں تے پیسہ نہیں لا، بلند و بالا عمارتاں تے پیسہ لان تو منع کیتا ہے۔ اپنا سگا بھرا بیمار ہے، اپنا سگا بھرا روٹی تو تنگ ہے، بھتیجے یتیم بیچارے کپڑے نویں پان تو آوازار نے، اپنے بھرا کولے سائیکل بھی نہیں، آپ ہر سال گڈیاں بدلدا ہے، نویں نویں کپڑے پاوندا ہے۔ حضرات دنیا 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 دنیا، رات بھی حساب کر کے سوندا ہے دنیا دا، دن بھی حساب کردا ہے دنیا دا، مال جمع مال جمع مال جمع، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی نہیں پرواہ، اولاد نے قرآن پڑھی ہے نہیں پڑھیا کوئی پرواہ نہیں، اولاد نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی کوئی پرواہ نہیں، صرف دنیا 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 دنیا۔ اللہ دی قسمیں اے دنیا 2 4 10 20 30 40 50 60 سال ختم ہو جانی ہے، اس تو بعد زندگی ختم نہیں ہونی، اس نہ ختم ہون والی زندگی اندر اے تیریاں نیکیاں کم آنیاں نے، اے جڑی تیری اولاد ہے انہیں تیرے کم آنا ہے۔ اپنی اولاد نو نمازی بنا، اپنی اولاد نو قرآن پڑھنے والا بنا، اے اولاد قرآن پڑھے گی، اولاد نماز پڑھے گی، تیریاں نیکیاں جنت جان دا ذریعہ اور سبب بنن گیاں۔ اوتے پھر دعا کرے گا کاش اللہ مینوں ہور زندگی دے، میں ہور نیکیاں کراں، اللہ میرے ہور درجات بلند کر دے۔ جو بیان کیتا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین والمسلمات۔